بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز علماء کرام، ٹرسٹیان مسجد جامع مسجد اہل حدیث مومن پورہ، دیگر معزز حاضرین، بزرگوں، عزیزوں، فرقوں اور جماعتوں میں بٹی ہوئی امت، اور اس میں ہر فرقہ ہر طبقہ اس بات کا دعوے دار ہے کہ وہی حق پر ہے، وہی نجات پانے والا ہے۔ جو لوگ علم میں کمزور ہیں لیکن فکر مند ہیں، وہ یقین پر نہیں آ پاتے کہ واقعی نجات پانے والی جماعت کون ہے، نجات پانے والا فرقہ کون ہے، اور صورتحال دین میں کس طرح واضح اور کہاں بیان کی گئی ہے۔ علم کم ہے، گہرائی کم ہے، تو انہیں پتہ نہیں چل پاتا۔ فکر ہے وہ بھی دور دور سے۔ جو لوگ فکر مند ہیں اور درد مند ہیں، تو ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ نجات پانے والی جماعت کون ہے، نجات کیسے ملے گی۔ جس دین میں چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو وہ جانتے ہیں، برتتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اللہ کے دین میں جانتے ہیں، برتتے بھی ہیں، وہ یہاں کیسے غافل ہو جاتے ہیں کہ آخر اللہ تعالیٰ نے ان سارے اپنے بندوں کے بیچ میں حق کو واضح نہیں کیا ہوگا، حق والی جماعت کو واضح نہیں کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کھول کھول کر کے بیان کر دیا ہے۔ نجات پانے والی جماعت کون ہے اس کو بیان کر دیا ہے، گمراہ ہونے والی جماعت کون ہے اس کو بھی بیان کر دیا ہے۔ آج یہاں مسجد کے ماہانہ اجتماع میں یہاں ذمہ داروں کی طرف سے، ان کی ٹیم کی طرف سے جو یہ موضوع طے کیا گیا ہے کہ منہج سلف ضروری کیوں، منہج سلف ضروری کیوں، یعنی بہت سارے مناہج ہیں، بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے گروہ ہیں، بہت ساری شخصیات ہیں جن کے منہج طریقے کی پیروی ہوتی ہے۔ اسی بیچ میں سلف کا بھی منہج ہے، سلف کا بھی طریقہ ہے، تو سلف کا طریقہ ہی ضروری کیوں ہے؟ سلف کا طریقہ ہی ضروری کیوں ہے؟ ضروری کیوں ہے سلف کے طریقے کی پیروی کرنی؟ یہ سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی کوشش اور ایک چھوٹا سا حصہ
ہم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہم سب کے لیے مفید بنائے اور موضوع کو سمجھنے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، ہم سب کو توفیق دے۔ دیکھیے سلف کہتے کس کو ہیں؟ اب تو اللہ کے فضل سے یہ لفظ اتنا کثرت سے استعمال ہونے لگا، اتنا کثرت سے کہ یہ لفظ غیر مانوس نہیں رہ گیا۔ منہج کا لفظ بھی اتنا کثرت سے استعمال ہونے لگا کہ اب منہج کے لفظ پر انگشت نمائی اور طعنہ کرنا بھی بند کر دیا گیا۔ سلف کہتے ہیں گزرے ہوئے لوگوں کو، لیکن جب ہم سلف بولتے ہیں یعنی اپنی دینی اصطلاحی زبان میں، تو اس سے مراد ہوتے ہیں وہ نیک لوگ، وہ صالحین، یعنی وہ سلف صالح جو گزر گئے، یعنی وہ ان میں اولین طبقہ صحابہ کرام کا ہے، پھر ان کے شاگردوں کا جو ان کی سچی پیروی کرنے والے تھے تابعین کا ہے، پھر ان کے بعد جو ہے ان کی پیروی کرنے والے احسان کے ساتھ بہتر ڈھنگ سے اخلاص کے ساتھ وہ تبع تابعین ہیں۔ جب ہم سلف بولتے ہیں تو یہی عموماً مراد ہوتے ہیں، اور یہی اصطلاح میں اصل سلف ہیں۔ منہج کہتے ہیں، عنوان دو لفظوں پر مشتمل ہے، منہج سلف صحابہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، سلف ان کے سچے پیروکار ان کے شاگرد ہیں، ان کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں، تابعین ہیں، پھر تابعین کے شاگرد اور ان سے استفادہ کرنے والے، ان کے طریقے پر اخلاص اور احسان سے چلنے والے تبع تابعین ہیں، یہ سلف ہیں۔ سلف پھر منہج کا لفظ ہے، منہج سلف، یعنی سلف کا منہج ضروری کیوں ہے؟ تو منہج کہتے ہیں طریقے کو، راستے کو، واضح جو طریقہ ہو، واضح جو راستہ ہو، یعنی روشن راستہ، اس کو کہتے ہیں منہج۔ تو اب یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ سلف کا منہج مراد ہے کہ سلف کا، صحابہ کرام کا، ان کے شاگردوں کا، تابعین کا، ان کے پھر شاگردوں کا، تبع تابعین کا وہ راستہ جو بڑا واضح ہے اور جو بڑا وصولی ہے، جو کتاب و سنت سے ماخوذ ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف راستہ بتا دیا اور مطلب یہ کہ واضح راستے کی نشاندہی کر دی گئی، نہیں، یہ وہ راستہ ہے صحابہ کا، سلف کا، یعنی منہج سلف کا مطلب سلف کا وہ راستہ جو کتاب و سنت سے ماخوذ ہے، جو وصولی ہے، جو شرعی ہے، یہ وہ راستہ جن کا اجماع دین ہے، جن کی رائے دین ہے، یعنی یہ حیثیت ہے ان کی اللہ تعالیٰ کے دین میں۔ تو منہج سلف ضروری کیوں ہے؟ یہ عنوان ہے۔ تو سلف کا منہج یعنی صحابہ کرام کا طریقہ، ان کا عقیدہ، ان کا عمل، ان کے سمجھ کا طریقہ، اور ان کی جو زندگی تھی دین اور اللہ کے نبی کی سنت پر وہ زندگی کیسی تھی، وہ طریقہ اسی کو کہا جاتا ہے، وہ سلف کا طریقہ ہے، وہ سلف کا منہج ہے۔ سلف کا منہج سوال ہے کہ ضروری کیوں ہے؟ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ سلف کے منہج کی پیروی ضروری ہے، تو کیوں کہتے ہیں سلف کے منہج کی پیروی ضروری ہے؟ یہ کیوں ضروری ہے؟ ضروری اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو معیار بتایا ہے، حق کا، ہدایت کا معیار بتایا ہے کہ صحابہ ہدایت پر ہیں، اس لیے صحابہ کے منہج کی پیروی ضروری ہے۔ صحابہ ہدایت پر ہیں، حق پر ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے ساتھ اس دنیا سے گئے، وہ اللہ کے جنتی مقدس گروہ اور وہ مقدس جماعت ہے صحابہ کی۔
تو صحابہ چونکہ ہدایت کا معیار ہیں، ہدایت پر تھے، ہدایت پر ان کی موت ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے طریقے کو کہا کہ ان کا طریقہ ہدایت کا ہے، ان کے طریقے سے ہٹ کر کے جو طریقہ اپنائے گا وہ اختلاف میں پڑ جائے گا۔ اسی لیے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُوَ فِي شِقَاقٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا صحابہ کو مخاطب کرتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ خطاب کس سے ہے؟ صحابہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ سے مخاطب کرتا ہے کہ اے میرے نبی کے صحابہ، اگر تمہاری طرح ان کا ایمان ہوگا، یہ ایمان لائیں گے اہل کتاب، یا جو بھی ایمان لائے ان کا ایمان اور ان کا طریقہ تمہارے طریقے کے مطابق ہوگا، تب تو وہ ہدایت پر ہوں گے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب وہ ہدایت پر ہوں گے۔ اور اگر اے صحابہ تمہارے طریقے کے خلاف ہو جائیں گے، منہ پھیر لیں گے، پرواہ نہیں کریں گے تمہارے طریقے کی، تو اختلاف میں پڑ جائیں گے۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد یہ بتانے کی کتنی ضرورت بچتی ہے کہ صحابہ کا طریقہ ضروری کیوں ہے۔ یہ سوال باقی نہیں رہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس لیے صحابہ کے طریقے کی پیروی ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی کے صحابہ تم ہدایت پر ہو، تمہارا ایمان اور تمہارا جو طریقہ ہے یہی طریقہ مطلوب ہے، اگر اس طریقے پر لوگ نہیں آئے تو اختلاف میں پڑ جائیں گے۔ تو منہج سلف ضروری کیوں ہے؟ بہت آسان سا سیدھا سا جواب ہے، ربانی ہدایت ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کے طریقے اور منہج کی پیروی کرو، اس لیے منہج سلف ضروری ہے۔ منہج سلف یہ ہمارا آپ کا کسی کا طے کیا ہوا منہج و طریقہ نہیں ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے طے کردہ ہے، تائید یافتہ ہے، رب العالمین کی طرف سے ان کے طریقے کو وہ مقام ملا، کہا یہ طریقے ہدایت ہے، یہ جس طریقے پر چلتے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلتے ہیں، اس لیے ان کا طریقہ جو ہے یہ ان کا طریقہ کہا معیار بنا دیا جاتا ہے، معیار بنا دیا جاتا ہے، یعنی ان کے طریقے پر چلو گے تب تو ہدایت پر رہو گے، ان کا طریقہ چھوڑو گے تو تفرقوں میں پڑ جاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بھی ہو، اہل کتاب ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں، جو بھی ایمان لائے گا اس کا ایمان، اس کا طریقہ اس وقت معتبر ہوگا جب وہ سلف کے ایمان اور طریقے کے مطابق ہوگا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دی۔ اس لیے منہج سلف ضروری ہے، کیونکہ منہج سلف کی تائید، صحابہ کے طریقے کی تائید اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھیے ربانی حکم ہے، ہدایت ہے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کر دی گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں 72 فرقے ہوئے، پچھلی امتوں میں 72 فرقے ہوئے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، سارے کے سارے فرقے گمراہ ہوں گے، ان میں ایک فرقہ، ایک امت اور جماعت حق پر ہوگی۔ آپ نے فرمایا وہ جماعت حق پر ہوگی جو میرے اور آج جو میرے صحابہ ہیں جس طریقے پر وہ چلتے ہیں، اس طریقے پر جو لوگ بعد میں چلیں گے وہی حق پر ہوں گے، وہی حق والی جماعت ہوگی، وہی جماعت حقہ ہوگی، فرقہ ناجیہ ہوگی، یعنی نجات پانے والی جماعت وہی ہوگی۔ کون سی جماعت؟ آج میرا جو طریقہ ہے اور میرے صحابہ جس طریقے پر چلتے ہیں، اس طریقے پر جو چلیں گے وہی نجات پائیں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے کہ آپ فرماتے ہیں انہی کو نجات ملے گی جو میرے صحابہ کے طریقے پر چلیں گے،
تو صحابہ کا منہج کتنا ضروری ٹھہرا، ان کا طریقہ کتنا ضروری ٹھہرا، کتنا بڑا یہ فرض ٹھہرا ہر امتی کے اوپر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جو طریقہ تھا اسے جانیں اور اسی کے مطابق چلیں۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بہت ساری روایات ہیں، بہت ساری روایات، قرآن پاک میں بہت ساری آیات ہیں جو صحابہ کی عظمت، صحابہ کی ثقافت، صحابہ کی دلالت، عدالت، صحابہ کا ایمان، صحابہ کی ہدایت، ان کے اعتبار پر دلالت کرتی ہیں۔ یعنی بہت سارے نصوص ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان صحابہ کے بارے میں، سلف اپنے بعد والوں کے بارے میں کتنی صراحت کے ساتھ ہے۔ اب آپ بتائیے کہ کہاں یہ سوال ایک سمجھدار آدمی کے لیے جو فکر مند ہو اس کے لیے کہاں مشکل ٹھہرتا ہے کہ منہج سلف ضروری کیوں ہے؟ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ نے ان کے طریقے پر چلنے کا حکم دیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ان کا طریقہ نجات اور اصل ہدایت کا طریقہ ہے، اس لیے ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت پر اللہ کی توفیق کے بعد وہ کھڑے ہوئے آپ کے ساتھ، آپ کے بعد کھڑے رہے اور ان کے طریقے کو کہا ان کے طریقے پر جو چلے گا وہ 73 فرقوں میں اس میں ہوگا اس کا شمار جو نجات پانے والا فرقہ ہے۔ اور دیکھیے خود صحابہ بیان کرتے ہیں خود کی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جسے کسی کے طریقے کی پیروی ہی کرنی ہو، جسے کسی کے طریقے پر چلنا ہے۔ آج یہ بات کہنا تو کچھ مشکل نہیں ہے، ہاں، کہ بھائی بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے راستے ہیں، بہت سارے لوگوں کو نمونہ اور ماڈل بنا لیا گیا ہے اور ان کی تقلیدیں ہوتی ہیں، ان کی طرف نسبتیں ہوتی ہیں۔ تو کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جس کو کسی کی اقتداء ہی کرنی ہو، جس کو کسی کے طریقے کی پیروی ہی کرنی ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقے کی پیروی کریں۔ آپ سوچئے، کہتے ہیں جس کو کسی کا طریقہ ہی فالو کرنا ہے، اسے چلنا ہے کسی کی نسبت پر، اسے کسی کی نسبت سے زندہ رہنا ہے۔ تو یہ تو بتاؤ کہ صحابہ کے طریقے سے بہتر نسبت اور معتبر اور حق و ہدایت کی نسبت کون سی ہے؟ بات ختم ہو گئی۔ کون آدمی اعتراض کرنے والا ہے، کون بات کرنے والا ہے اس کے خلاف آ کر کے کہ صحابہ، جب ہمیں کسی سے اپنا سلسلہ جوڑنا ہے تو کہتے ہیں جوڑو نا سلسلہ صحابہ محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، جوڑو رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان سے سلسلہ جوڑو۔ کیوں ان سے سلسلہ جوڑو؟ ان کے ایمان اور ان کے ہدایت اور تقوی اور تقدس کی گواہی اللہ نے دی اور حکم بھی دیا کہ انہی کے طریقے پر چلو، اور اس کے علاوہ سخت وارننگ بھی دی۔ وارننگ کیا دی؟ بہت موٹی موٹی باتیں ہیں، ہم سب کو یاد دہانی کی ضرورت رہتی ہے کمزوریوں کی بنیاد پر، ورنہ باتیں سب موٹی موٹی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ۔ ایک تو حکم دیا کہ ان کا طریقہ ہدایت کا طریقہ ہے، ان کا ایمان معتبر ہے، انہی کے طریقے اور انہی کی طرح ایمان جس کا ہوگا وہی حق پر ہوں گے، وہی حق پر ہوں گے، ہدایت پر وہی آئیں گے، ہدایت وہی پائیں گے۔ دوسری طرف تنبیہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جس نے رسول کی مخالفت کی، رسول کی سنت اور رسول کا طریقہ جاننے کے بعد، اور جس نے مخالفت کی سبیل المومنین کی، سبیل المومنین سے مراد صحابہ کا راستہ، اور جس کو آپ منہج سلف کہتے ہیں، صحابہ کا راستہ۔ یہ قرآن کی آیت اتری تو کون لوگ تھے، کون ایمان والی جماعت تھی؟ صحابہ ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے مخالفت کی رسول کی، رسول کا طریقہ معلوم ہونے کے بعد ہدایت اس کے سامنے کھل کر کے آ گئی اس کے بعد، اور جس نے رسول کے طریقے کی اور جس نے مومنین کے طریقے کی مخالفت کی، یعنی منہج صحابہ کی مخالفت کی، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب جو اس نے طریقہ چنا
جو طریقہ اختیار کر لیا چھوڑ دیں گے اس کو کہ جاؤ اب اسی طریقے پر. صحابہ کا طریقہ چھوڑ دیا، نبی کا طریقہ چھوڑ دیا، معلوم ہونے کے بعد کس کا طریقہ اپنا لیا؟ کسی متعین امام کا طریقہ مان لیا، کسی کو ایسا پیر بزرگ سمجھا کہ اس کا طریقہ مان لیا، اس کا طریقہ اختیار کیا. اسے اختیار کرنا ہے طریقہ تو نبی کا طریقہ، سلف کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ اختیار کرے گا، کیونکہ اس کا حکم اترا ہے اللہ کی طرف سے. اللہ کی طرف سے حکم ہے، صحابہ کے منہج اور طریقے کی پیروی کا حکم ہے، اور سخت تاکید ہے، تنبیہ ہے کہ اگر ان کے طریقے کی مخالفت کی گئی دانستہ جان بوجھ کر کے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے اور اس کے خلاف طریقہ اپنایا گیا. کیوں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو چیز، جو تقاضے صحابہ کے وقت میں موجود تھے، سلف کے وقت میں موجود تھے، انہوں نے تقاضے کے باوجود بھی کوئی طریقہ نہیں اپنایا، تو وہ طریقہ جو بعد میں اپنایا گیا وہ ان کے منہج کی مخالفت ہے. آپ دیکھیے رقیہ جھاڑ پھونک کا جو طریقہ، یہ پیشہ ور، یہ ان کو کیا کہا جائے، کچھ بھی بولا جائے تو صادق مطلب صادق ہے ان پر. یہ پیشہ ور لوگ، ایک منہج سلف کو ضروری سمجھنا اور اس کی اہمیت اور اس کو نجات کا منہج سمجھنا، اور وہ سمجھ لینے کے بعد کسی کو کوئی دقت نہیں ہوتی ہے. صحابہ میں یہ طریقہ نہیں تھا کہ ان کے ہاں کوئی راقی موجود ہو، ان کے یہاں کوئی رقیہ کا سینٹر موجود ہو، ان کی طرف لوگ حوالے کرتے ہوں کہ فلاں ہے، جمع ہوتے ہوں ان کے پاس لوگ. یہ ان کا طریقہ اور منہج نہیں تھا. بیماریاں وہاں بھی تھیں، کیا ابلیسیت اور شیطانیت وہاں نہیں تھی؟ لیکن وہ طریقہ نہیں اپنایا. منہج سلف ضروری اس لیے ہوتا ہے کہ آدمی جان لے تو اپنے آپ کو انہی کے راستے اور انہی کے طریقے کا پابند بنا لے. بہت واضح چیز ہے، اگر غور کریں کسی بھی مسئلے کو لے لیں تو بہت آسانی سے بات سمجھ میں آئے گی. تو بہر کا بات یہ ہو رہی تھی کہ دیکھیے سلف کا طریقہ، یہ یعنی صحابہ کا طریقہ اختیار کرنا یہ معیار ہے اور یہ نجات کے لیے بنیاد ہے. یہ اللہ کا حکم ہے. منہج سلف اس لیے ضروری ہے، اللہ کے نبی نے حکم دیا، اور بڑے بڑے صحابہ اس بات کی تلقین کرتے تھے. جیسے یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ تمہیں کسی کی اقتداء کرنی ہے تو تم اصحاب محمد کی اقتداء کرو صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ ان سے اچھے دل والے، ان سے گہرا علم والے، ان سے اچھے تقوی والے، ان سے بہتر لوگ کوئی نہیں ہے، ان سے بہتر کوئی نہیں ہے. تو یہ شہادت ہے، ان کے حق میں شہادت ہے، ہدایت ہے، ان کے اعتبار کی شہادت ہے، ان کے اعتبار کے لیے ہدایت، ان کے اعتبار کی ہدایت ہے. تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ اس بات کو وہ اچھی طرح سمجھے، اور یہ سمجھے کہ یہ جو سلف ہیں، ہمارے سلف، یہ ہمارے لیے ہر فیلڈ میں، ہر مسئلے میں، عقیدے کا، عمل کا، چھوٹا مسئلہ ہو، بڑا مسئلہ ہو، عام معاملات کے مسائل ہوں، سیاست کے مسائل ہوں، معاشرتی مسائل ہوں، تمام مسائل میں ہمارے لیے ان کے ہاں رہنمائی موجود ہے. ان کے ساتھ وابستگی سے ہم بچتے ہیں، بہت سارے فتنوں سے بچتے ہیں. دیکھیے امت میں ایک بہت بڑا فتنہ اختلاف کا فتنہ ہے. اختلاف کا فتنہ، متعین اماموں کی تقلید کا فتنہ اور بدعت. ایک مسلمان اگر اچھی طرح وضاحت کے ساتھ یہ مسئلہ سمجھتا ہو کہ کسی امام کی تقلید، کسی امام متعین کی تقلید، اس کا حکم کہاں ہے، اس کی تعلیم کہاں ہے؟ تعلیم تو اس بات کی ہے کہ سلف کے طریقے کی پیروی کرو، اور سلف صحابہ ہیں، اصل سلف صحابہ ہیں، پھر ان کے سچے پیروکار جو ہیں
تو صحابہ کے طریقے کی پیروی کرو۔ صحابہ نے اگر کسی متعین اپنے بیچ میں کسی افضل ترین صحابی کی تقلید اگر نہیں کی تو تمہیں بھی نہیں کرنی چاہیے، تو تمہیں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ کتنا بڑا مسئلہ حل ہوتا ہے، صحابہ اور سلف کے منہج کی پیروی سے بہت سارے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا مسئلہ امت کا جو ہے وہ یہ ہے، امت میں گروہ بندی کا مسئلہ، فرقہ بندی کا مسئلہ، اور یہ نسبت جو ہے یعنی سلف کے ساتھ جو نسبت ہے، سلفی کی، سلفیت کی جو نسبت ہے، یہ نسبت کیا ہے؟ یہ نسبت کسی ایک شخصیت کی طرف نہیں ہے، کسی ایک طبقے کی طرف نہیں ہے، کسی ایک شخصیت کی طرف نسبت نہیں ہے، بلکہ اس طبقے کی طرف نسبت ہے جو طبقہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشہود لہا بالخیر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جن کے بارے میں گواہی موجود ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں سب سے بہتر دور یا سب سے بہتر لوگ میرے دور کے ہیں، میرے زمانے کے۔ آپ فرماتے ہیں سب سے بہتر لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ خیر الناس قرنی، آپ فرماتے ہیں لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو میرے زمانے کے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ کون ہیں؟ ہر امتی عام طور پر یہ بات جانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ سب سے بہتر لوگ ہیں، اور سب سے بہتر لوگ ہیں تو وہ منہج کے اعتبار سے سب سے بہتر ہوئے، اور اس کے لیے دلیلیں نصوص موجود ہے، اس کے لیے تائید اور حکم موجود ہے، تو یہ سب سے بہتر لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتے ہیں۔ تو سب سے بہتر لوگوں کی طرف نسبت کے بجائے ان کی طرف نسبت اور ان کے ناموں پر جتھا بندی اور فرقہ بندی یہ کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ منہج سلف سے اور اس کی اہمیت سے یا تو آدمی واقف نہیں ہے یا تو وہ پرواہ نہیں کرتا، اور اگر وہ واقف ہو اور اس کی اہمیت سے واقف ہو تو اسے پتہ ہوگا، وہ پتہ رہے گا کہ سب سے بہتر لوگ یہی ہیں، تو سب سے بہتر لوگوں کے طریقے، ان کا اجماع، ان کا جو عمل تھا اسی طریقے کی پیروی کرنی چاہیے۔ اور جب کوئی مسئلہ کسی طبقے میں کبھی بھی امت میں کسی وقت بھی پیش آئے تو وہ دیکھے، کیا دیکھے؟ سلف کا منہج کیا تھا، اس میں سلف کا طریقہ کیا تھا۔ سلف کا منہج ہر مسئلے میں، سلف کا منہج ہر مسئلے میں، سلف کا منہج دین سمجھنے کے لیے، ہم اہل الحدیث ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم سلفی ہیں، ہم اہل الحدیث ہیں، اپنی نسبت سلف کی طرف کرتے ہوئے سلفی بھی کہتے ہیں۔ ہماری راہ سلفیت کی راہ ہے، ہماری راہ سلف کی راہ ہے۔ کبھی کبھی آدمی الجھتا ہے، دیکھتا ہے کہ اہل الحدیث ہیں تو پھر سلفی ہیں، یہ کیا؟ اسے سمجھنا چاہیے کہ اہل الحدیث ہیں، سلفی ہیں، تو اہل الحدیث کا مطلب یہ ہے کہ شعار ہے ہمارا، یہ لقب ہے ہمارا، ہم معروف ہیں ان سے، ہمارا طریقہ ہے ہر دین کے مسئلے میں کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنے کا۔ لیکن اب ہر آدمی کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنے، سمجھنے کے لیے اپنی عقل کا، اپنی رائے کا، اپنے علم کا استعمال کرنا شروع کرے گا تو کتنے مسئلے پیدا ہوں گے؟ اہل الحدیث کہے گا، اس کے باوجود بھی مسئلے پیدا ہوں گے۔ تو جب وہ اہل الحدیث کہتا ہے کتاب و سنت کو سمجھنے والے ہیں، اس کی طرف نسبت کرنے والے ہیں، اسی کو نجات اور اسی سے مطلب دین لینے والے ہیں، تو وہ کہتا ہے جب کہ ہم سلفی ہیں تو ہم ایسے ہی قرآن و حدیث کو سننے، اس سے علم لینے والے، اس پر عمل کرنے والے، ایسے ہی جیسے صحابہ سمجھتے تھے، جیسے انہوں نے سیکھا علم کتاب و سنت کا اور جس طرح وہ عمل کرتے تھے ہم بھی اسی طرح عمل کرتے ہیں۔ تو یہ سلف کا طریقہ یہ ہو گیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے السلفی، سلفی وہ ہے جو سلف کے طریقے پر چلتا ہو۔
جو سلف کے طریقے پر چلتا ہو سلفی ہے، یعنی کتاب و سنت کی طرف نسبت ہے، ہم اہل الحدیث ہیں، یعنی کتاب و سنت کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، ہماری نسبت ہے، لیکن ہم سلفی اس طور پر ہیں، اہل الحدیث کے ساتھ سلفی کہتے ہیں یا اس نسبت کے ساتھ بھی اپنی وابستگی رکھتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ سلف کی طرح ہم قرآن سمجھتے ہیں، آزاد نہیں ہیں، سلف ہی کی طرح ہم حدیث سمجھتے ہیں، آزاد نہیں ہیں ہم، اور جیسے سلف کا طریقہ تھا ویسے ہمارا طریقہ ہے۔ اس سلسلے میں دیکھیے، اس سلسلے میں تھوڑا سا بھی غور جب کریں گے تو بات آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ وہ اس طرح کی، ہم جب کہتے ہیں ہم اہل الحدیث ہیں تو عام طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن حدیث والے ہیں، قرآن حدیث والے ہیں، حدیث قرآن کو بھی کہتے ہیں، سنت کو بھی کہتے ہیں، ہم قرآن و حدیث والے ہیں۔ ہماری نسبت جب اہل الحدیثیت کے ساتھ قرآن و حدیث کی طرف ہوتی ہے تو عام طور پر ذہن یہی بنا رہتا ہے، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث والے ہیں سلف کی طرح، سلف کی سمجھ کی طرح، جیسے سلف قرآن کو سمجھتے تھے کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی کی صحبت پائی، ان کے درمیان قرآن اترا، وہ قرآن کی زبان کے وقت کے ماہر ترین لوگ تھے، وہ تعبیرات سمجھنے والے لوگ تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے سمجھنے والے تھے، تو کیا ہوا کہ قرآن و حدیث ایسے ہی ہم مانتے ہیں، سمجھتے ہیں جیسے سلف سمجھتے تھے۔ سلف نے جو سمجھا اس سے خلاف آدمی کوئی قرآن و حدیث کی کسی آیت اور کسی نص کا کوئی معنی بیان کرتا ہے اور اس کے خلاف سلف کا معنی اور سلف کی مراد اور طریقہ عمل موجود ہے تو ہم اسے ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اس لیے ریجیکٹ کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے جو سمجھا وہ حق ہے، بعد میں جو اس کے خلاف دوسروں نے سمجھا وہ باطل ہے۔ اس لیے اہل الحدیث جب سلفی کہتا ہے تو اس طرح اس کی تعین ہوتی ہے، اس میں کوئی تناقض نہیں ہوتا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ اہل حدیث ہیں تو سلفی منہج کیا ہے؟ اہل حدیث ہیں تو سلفی منہج، اصل اہل حدیث ہی تو سلفی منہج پر آئے۔ سلفی منہج کا مطلب یہ کہ قرآن و حدیث کو صحابہ کی طرف سمجھتے ہیں، یعنی صحابہ جس طرح قرآن و حدیث پر عمل کرتے تھے ویسے ہی ہم عمل کرتے ہیں۔ تو اہل حدیثیت اور سلفیت میں کوئی تباعد نہیں ہے، کوئی تناقض نہیں ہے، کوئی الگ الگ طریقہ نہیں ہے، بلکہ وہ تھوڑی سی تفصیل ہے۔ وہ تھوڑی تفصیل کیا ہے؟ اہل الحدیث قرآن و حدیث کے ماننے والے، اس پر ایمان رکھنے والے، اس کے دین کا مصدر سمجھنے والے اور اس کی سمجھ اور اس پر عمل کا وہ طریقہ جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس طریقے پر عمل، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحی پر اور صحابہ نے جو سیکھا آپ سے اس طریقے پر عمل کرنے والے اہل الحدیث ہیں، اور اس طریقے کی پیروی کرنے کی بنیاد پر ہم منہج سلف کی پیروی کرنے والا اپنے آپ کو کہتے ہیں یا کہا جاتا ہے۔ تو منہج سلف یہی ہوا، یعنی صحابہ نے جس طرح قرآن سمجھا، نبی کی سنتیں سمجھی، احادیث سمجھی، آپ کا طریقہ آپ سے سیکھا، تو اور وہ آپ کی مراد، آپ کے فہم اور آپ کے مطلب ارادوں کو سب سے بہتر سمجھنے والے تھے، تو اسی کے مطابق جو چیز ملتی ہے یا جو ان کا طریقہ ملتا ہے وہی منہج سلف ہے۔ اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ کبھی کبھی یہ بات آتی ہے بعض احباب کی طرف سے کہ بھائی یہ سلفی کیا ہے؟ سلفی بڑے بڑے ائمہ نے یہ بات کہی ہے کہ سلفیت جو ہے سلف کے طریقے کو کہتے ہیں۔ کوئی ظاہر کرتا ہو ان کا طریقہ کہ یہ سلف کا طریقہ ہے اور بلکہ اس پر فخر کرتا ہو تو وہ طریقہ قابل عمل ہے، وہ طریقہ اختیار کرنا ضروری ہے، لازم ہے، کیونکہ وہی حق ہے۔ سلف جب حق پر تھے تو کیوں حق پر تھے؟ کیونکہ ان کا طریقہ برحق تھا، تو جن کا طریقہ برحق تھا تو ان کا طریقہ اور منہج ہی جاننا ضروری ہے، اور اسی لیے کہا جائے گا کہ منہج سلف ضروری ہے کیونکہ وہ حق والا
طریقہ ہے اور اس کی تائید اللہ تعالیٰ نے کی، اس منہج پر چلنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا۔ اب آپ دیکھیے اس کو جتنی تفصیلات میں آپ پھیلائیں گے سلف میں تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی مسئلہ موجودہ تناظر میں حالات کے اگر آپ دیکھیں گے، جیسے ایک چھوٹی مثال رقیہ کی دے دیا، اور بھی کوئی مثال آپ لے لیجئے، کوئی بھی مثال جو سلف کے طریقے میں نہیں ہے، منہج میں نہیں ہے، ان کے دور میں نہیں ہے، پھر وہ طریقہ دین کا طریقہ نہیں بن سکتا، وہ حق کا طریقہ نہیں ہو سکتا، وہ حق نہیں ہو سکتا۔ جیسے کسی بات پر اصرار کرنا سلف کے طریقے کے جو خلاف ہے، تقلید کے مسئلے پر کتنا اصرار ہے، اور تقلید کی بنیاد پر کتنی گہری کھائی ہو گئی، کتنی بڑی دھڑا بندی ہو گئی امت کے اندر۔ اب اگر یہ سمجھا جائے کہ قرآن و سنت اور سلف خود صحابہ کی بتائی ہوئی ہدایات کی روشنی میں، تو کتنا آسان ہو جاتا ہے کہ نہیں، یہ جو تقلید شخصی کا طریقہ ہے یہ منہج سلف اور سلف کے طریقے کے خلاف ہے۔ جن کی تقلید کی جاتی ہے اگر ان کا شمار تابعین میں بھی کر لے، بعض مطلب دعوے داروں کی بنیاد پر، یا تبع تابعین میں جن کا شمار ہے، تو بھی غور کیجئے، یا خیر القرون میں جن کا شمار ہے، خیر القرون میں جس کی بنیاد پر انہیں سلف کہا جاتا ہے، تو بھی تو دیکھیے کہ ان کے یہاں تقلید شخصی کا وجود نہیں، بلکہ ان کی طرف سے تقلید شخصی کے حرمت کا اعلان موجود ہے، منع موجود ہے سختی کے ساتھ۔ اب لوگ اسی لیے تو آتے نہیں، اسی لیے تو آنا نہیں چاہتے، یا جو لوگ آتے ہیں وہ نجات پا جاتے ہیں، نجات پانے والوں میں سے ہوں گے اللہ کے ہاں۔ جتنے مسئلے امت کے اندر ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ منہج سلف جو ضروری ہے اس سے ہٹ کر کے ہیں۔ جتنے اختلافی مسئلے ہیں، کوئی بھی مسئلہ دیکھ لیجئے، مزاروں کا مسئلہ دیکھ لیجئے، مزاروں سے وابستگی کا مسئلہ دیکھ لیجئے، مزاروں پہ جو کچھ ہوتا ہے وہ دیکھ لیجئے، یا اسی طرح میلاد کا مسئلہ دیکھ لیجئے، جو موٹے موٹے مسئلے ہیں جس کی بنیاد پر امت دھڑا بندی میں مبتلا ہے، اس کے عذاب سے دوچار ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ منہج سلف سے دوری، سلف کے طریقے سے دوری۔ آپ جب بلاتے ہیں کہ آؤ صحابہ کے طریقے پر، آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، صحابہ کا طریقہ ہدایت کا، صحابہ کا طریقہ نجات کا طریقہ ہے، سلف کا منہج نجات کا منہج ہے، تو جب آئے گا لوٹ کر کے آدمی اور دیکھے گا کہ یہاں تو کہیں ذکر بھی نہیں ملتا میلاد النبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی میلاد منائی گئی ہو اس کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں ملتا۔ 300 سال بیت گئے، کہیں ذکر نہیں ملتا کہ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش پر جشن منایا ہو، عید منائی ہو۔ آپ بتائیے یہ کیسے بچ سکتا ہے آدمی؟ جب اس کا ایمان اور اس کا عقیدہ صحیح ہوگا، اس کی معلومات صحیح ہوگی، قرآن و حدیث کا گہرا علم ہوگا، تب جا کر کے وہ سمجھ سکے گا کہ نہیں، صحابہ کا طریقہ یہ نجات کا طریقہ ہے، انہی کے طریقے کی طرح ہمیں طریقہ اپنانے کا حکم دیا ہے۔ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہماری جماعت اس وقت معتبر ہوگی جب جماعت صحابہ کی طرح ہمارا طریقہ اور ہمارا منہج ہوگا۔ اب جب یہ بات کلیئر کٹ دماغ میں بیٹھ جائے گی کہ صحابہ کا طریقہ ہی نجات کا طریقہ ہے، تو آدمی پلٹے گا، ڈھونڈے گا، تلاش کرے گا، آیا صحابہ کے ہیں طریقہ موجود تھا کہ نہیں تھا۔ صحابہ سے کوئی اختلاف نہیں، صحابہ کی عظمت، صحابہ کی قدوس کی جماعت کا تقدس، ان کی عظمت اور ان کی صالحیت سب کچھ بندہ مانتا ہے، لیکن صحابہ کے منہج و طریقے کی پیروی ہی نجات کی بنیاد ہے، یہ نہیں مانتا، عملاً یہ نہیں مانتا، اور یہی منوانا چاہتا ہے اللہ کا دین یہی منوانا چاہتا ہے کہ تم اللہ کے دین پر چلتے ہو تو دیکھو جس معاشرے میں رہتے ہو تمہارے معاشرے کی حیثیت دینی ویسے ہی ہونی چاہیے جیسے صحابہ کے معاشرے اور سوسائٹی کی تھی۔ ان کی سوسائٹی میں جو دین نہیں تھا
تمہاری سوسائٹی میں اگر وہ دین بن گیا تو اس کا مطلب یہ کہ تم نے ان سے بہتر اپنے آپ کو سمجھا، اور تم نے دین میں جو چیز نکالی وہ کوئی بہتر چیز ہے وہ، اور ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان کی مخالفت جو ہے، صحابہ کی مخالفت ہی بے دینی ہے، گمراہی کی راہ ہے۔ اور صحابہ کے بارے میں دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ ابھی امام صاحب کچھ نظامت میں کلمات کہہ رہے تھے، اہدنا الصراط المستقیم، تو صحابہ کا راستہ جو ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ صحابہ صراط مستقیم ہیں، صحابہ کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں جس راستے پر چھوڑا وہی راستہ صراط مستقیم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پر ہمیں چھوڑا وہی طریقہ صراط مستقیم ہے، اور اسی طریقے پر چلنے والی جو جماعت تھی وہی صحابہ کی جماعت تھی۔ بعض سلف اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر عمر کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ آپ اپنی زبان مبارک سے فرماتے ہیں کہ آج میں جس راستے پر چلتا ہوں، میرے صحابہ جس راستے پر چلتے ہیں، یہ جو ہے یہ ہدایت کا راستہ ہے، صراط مستقیم ہدایت کا راستہ ہے۔ اور صراط مستقیم جب ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہر نماز کی ہر رکعت میں صراط مستقیم کے لیے دعا کرتے ہیں، تو وہاں جہاں ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں صراط مستقیم کے لیے، وہیں ہم اللہ تعالیٰ سے کلیئرلی یہ سوال کرتے ہیں کہ بالکل اے اللہ وہی راستہ چلا، وہی منہج چلا جو انعام یافتوں کا منہج ہے، انعام یافتوں کا راستہ ہے۔ اب انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ انعام یافتہ لوگ انبیاء ہیں، انعام یافتہ لوگ صدیقین ہیں، انعام یافتہ لوگ شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ صدیقین میں سب سے بڑا درجہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ شہداء کے سردار ہیں حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور بڑے بڑے صحابہ، یہ شہداء ہیں، شہداء کی جماعتوں کے یہ سربراہ ہیں۔ اور صالحین بالاتفاق صحابہ کی جماعت صالحین کی جماعت ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ صراط مستقیم کی جب بندہ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتا ہے، اس پر استقامت کا سوال کرتا ہے، تو وہیں سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تعالیٰ وہ صراط مستقیم کون سا صراط مستقیم؟ صحابہ کہتے ہیں جس پر اللہ کے نبی نے ہمیں چھوڑا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صراط مستقیم اور ہدایت کی راہ میرے صحابہ کی راہ ہے، میرے صحابہ کے جو منہج ہے وہی صراط مستقیم ہے۔ تو صراط مستقیم یہ انبیاء کی راہ ہے، شہداء کی راہ ہے، صدیقین کی راہ ہے، صدیقین اور شہداء کی راہ ہے، اور صالحین کی راہ ہے، اور بالاتفاق صحابہ کی جماعت صالحین کی جماعت ہے۔ تو بندہ گویا کہ اللہ تعالیٰ سے صالحین کے اس راہ پر چلنے کا سوال اللہ سے کرتا ہے جو راہ صراط مستقیم ہے جس پر صحابہ چلتے تھے۔ اسی لیے جس راہ پر صحابہ چلتے تھے وہی منہج صحابہ ہوا، وہی منہج سلف ہے، اسی لیے وہ منہج ضروری ہے، وہی منہج ضروری ہے، اس کا جاننا ضروری ہے، اس کی پیروی ضروری ہے۔ اگر ہمیں کوئی کہہ دے کہ یہ طریقہ صحابہ میں نہیں تھا تو ہم لڑنے بیٹھیں گے نہیں۔ اس وقت جب ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ صحابہ کے ہاں اس کا تقاضا موجود تھا اور صحابہ نے نہیں کیا، تو ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے وہ خیر نہیں ہے، ہمارے لیے وہ صلاح و فلاح نہیں ہے،
اسی لیے دیکھیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام دار الہجرہ کہتے ہیں کہ امت کے بعد کے لوگوں کی اصلاح اسی بنیاد پر ہو سکتی ہے جس بنیاد پر پہلوں کی اصلاح ہوئی تھی. پہلوں کی اصلاح جس طریقے پر ہوئی تھی اور وہ اصلاح والے تھے، وہ حق والے تھے، نجات والے ہو گئے، صالحین کی جماعت ہو گئی، تو بعد والوں کی اصلاح بھی اسی طریقے پر ہوگی. بعد والوں کی بھی اصلاح اسی طریقے پر ہوگی. جس طریقے اصلاح کو سلف نے نہیں استعمال کیا، اختیار نہیں کیا، وہ طریقہ اختیار کرنا بھی غلط ٹھہرے گا. اب مسئلہ امت کے اختلاف کا مسئلہ ہے، امت کے اتحاد کی طلب اور تڑپ ہے. امت کے اتحاد کی تڑپ رکھنے والے کیا اس پہلو پر آتے ہیں کہ جیسے سلف کا طریقہ تھا اور ان میں اتحاد تھا تو ہم بھی منہج سلف اختیار کر لیں تو ہمارا بھی اتحاد ہو جائے گا؟ کوئی آنا چاہتا ہے اور ممکن نہیں ہے سلف کے منہج پر آئے بغیر اتحاد. مسائل میں اختلاف ہوگا، عقیدوں میں اختلاف ہوگا، بہت سارے امور میں اختلاف ہوگا، تو وہ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ کیا صحابہ ایسا کرتے تھے؟ مثال کے طور پر انفرادی جہاد کا مسئلہ. انفرادی جہاد، ایک آدمی سوچے یہ کہ نہیں ہمارے اوپر، امت کے اوپر، جماعت کے اوپر بہت ظلم ہوتا ہے، علماء کے اوپر، اور اسی طرح بہت سارے شاعر اسلام کو اور مقدسات اسلامیہ کو مٹانے کی کوشش ہوتی ہے، ان کے خلاف جہاد کرنا چاہیے. بہت بڑی بات ہے، بڑے جذبے کی چیز ہے. کیسے آدمی بچے گا اس سے؟ اس راہ سے جو جہاد نہیں، فساد اور تباہی، ہلاکت و بربادی کی راہ ہے، کیسے بچے گا؟ اس کو کیسے سمجھائیں گے؟ اس کے سمجھانے کا یہی طریقہ ہوگا کہ کیا سلف نے آزادانہ اپنے طور پر جہاد کی راہ نکالی، جہاد کو صحیح سمجھا، جہاد کے میدان میں اترے؟ نہیں اترے. کتنے خطرناک سنگین حالات تھے مکہ میں، کتنے سنگین حالات تھے. آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اجازت مانگتے تھے، صورتحال پر اپنی مصیبتوں کا ذکر کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تھے. یہ فتنہ جو آیا امت میں، جہاں بھی آیا، جس مطلب بیلٹ اور جغرافیے میں بھی آیا، یہ فتنہ بھی اسی لیے آیا کہ منہج سلف کا علم نہیں. کہیں خلوص ہو سکتا ہے، کہیں جذبات اچھے ہو سکتے ہیں، لیکن انہیں اگر اس کا پتہ نہیں ہے کہ کیا سلف نے بھی یہ طریقہ اپنایا تھا. بڑے بڑے مشکل حالات، بڑے مشکل مطلب دور ان کے اوپر گزر گئے، کیا انہوں نے آزادانہ ایسا کیا؟ اگر کہیں کوئی عمل اس طرح نظر بھی آتا ہے تو سختی سے اس کی ممانعت موجود ہے. یہ تو تباہی اور جنگ کی آگ بھڑکانے والا کام ہے. ایسے ہی آدمی کیسے اپنے طور پر کسی کے خلاف ایکشن لے گا اور جہاد کرے گا؟ تو یہ جتنے بھی مسئلے آپ غور کریں گے، دیکھیں گے، ہر جگہ یہی چیز نظر آئے گی. اختلافات ایسے ہی ہوتے ہیں. اختلافات ایسے، ایک مسئلہ، ایک ایشو لے کر کے آدمی کھڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے خلاف کوئی رائے آتی ہے. حل کیا ہے اس کا؟ حل یہ ہے کہ دیکھو آیا سلف میں، منہج سلف میں یہ چیز موجود ہے یا موجود نہیں ہے. ایک آیت کا معنی آدمی کرتا ہے، اس سے مراد اپنی مرضی کی نکالتا ہے، اور اسے جب بتایا جاتا ہے کہ نہیں یہ مراد نہیں ہے، صحابہ نے یہ نہیں سمجھا، تو اس کی پرواہ وہ نہیں کرتا ہے. اسی لیے اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. تو اختلافات سے بچنے کے لیے، اتحاد کی راہ پر آنے کے لیے بھی ضروری ہے، بنیادی بلکہ ضرورت ہے اتحاد کی راہ پر آنے کے لیے، کہ آدمی دین کو ویسے ہی سمجھے جیسے صحابہ سمجھتے تھے، جیسے وہ دین پر چلتے تھے ویسے ہی دین پر چلا جائے، تبھی نجات ہے. اور اسی لیے منہج صحابہ ضروری ہے. منہج صحابہ اسی لیے ضروری ہے. آج دیکھیے سیاست کے مسئلے میں کتنی فوضائیت ہے سیاست کا مسئلہ لے کر کے. مسلم ممالک میں اخوانیوں کے کتنے فتنے، مطلب انتہائی درجے کے تھے، ابھی بھی کتنے فتنے موجود ہیں. حکومتوں کے خلاف احتجاج، ایجیٹیشن، بغاوتیں، یا اسی طرح جس کو خروج کہتے ہیں، اور ان کے خلاف دنیا بھر کی باتیں.
اب اگر یہ دیکھیں کہ اس میں صحابہ کا کیا طریقہ تھا، صحابہ کی تعلیم کیا ہے، صحابہ کا اپنا موقف اور منہج کیا تھا، تو اتنا بڑا فتنہ جس سے امت گزر رہی ہے، جوجھ رہی ہے، امت کو اس سے نجات مل جائے، اس لیے ضروری ہے۔ اور اگر پابند نہ کیا جائے امت کو، پابند نہ ہو امت، تو آزادی کی راہ اختیار کر کے صحابہ کے منہج و طریقے سے ہلاکت اور گمراہی میں جائے گی، اور اس کا مقدر یہی ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صراحت کے ساتھ یہ بات آپ نے بیان فرما دی ہے کہ نجات پانے والے لوگ، نجات سے مراد دنیا کی بھی نجات، نجات سے مراد صرف آخرت کی نجات نہیں، گمراہی سے مراد صرف مطلب گمراہی سے بچنے سے مراد صرف آخرت کے مسئلے میں نہیں، دین اور دنیا دونوں جگہ گمراہی سے آدمی بچے گا کب؟ جب ان کے طریقے کی پیروی کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بہت کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ 72 فرقے یہود و نصارہ میں ہوئے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، وہی فرقہ نجات پائے گا جو صحابہ کے طریقے پر ہوگا، میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، اور صحابہ کا طریقہ ہی منہج سلف ہے۔ اسی لیے منہج سلف ہمارے لیے بہت بڑی بنیادی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، اس موضوع کی اہمیت جاننے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو تمام مسائل میں اس بات کا فکر مند بنائے کہ ہم دیکھیں، غور کریں، تحقیق کریں، جو ایشوز اور مسائل آتے ہیں جن میں ہم الجھ جاتے ہیں یا الجھے ہوئے ہیں، ان میں دیکھیں کہ سلف کا منہج اور طریقہ کیا تھا۔ اور جب ہم یہ فکر مندی اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملے گی، اور ہم بہت سارے موجودہ فتنوں سے نجات پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو، اس ماہانہ اجتماع کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے خیر اور سعادت کا اجتماع بنائے، اور جو باتیں بھی حق اور کتاب و سنت اور سلف کے طریقے کی روشنی میں کہی گئی ہیں، رب العالمین اس پر ہم سب کو چلنے کی، کاربند رہنے کی توفیق دے، اور اگر کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچنے کی اور اس سے برات کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔